لیکن مجھ سے ایک دوست نے ایک میلاد شریف کے موقع پہ پوچھا کہ میلاد ویسے جائز ہے؟ میں کہ ساری عمر ہوگی تو انہوں دس دیاں، اب نہیں بتانا۔ اب یہ پوچھا کرو کہ میلاد کی جھنڈیاں وضو کر کے لگانی چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی لگ جاتی ہیں؟ تھوڑا آگے بڑھیں آپ، کیا وہیں ساری زندگی اڑے رہنا ہے؟ ہمارے بزرگ یہ چیزیں ہمیں طے کر کے دے گئے، ہم نے تو مناسب طریقے سے اس کا ابلاغ کرنا ہے اسے آگے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو نبی پاک کی جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے وہ سکہ بند مسئلہ ہے، وہ مسئلہ سکہ بند ہے، ضرورت ہے، وہ سکہ بند ہے، اور اس پر پتہ نہیں آپ حدیثیں ڈھونڈتے جائیں گے، اور ہر موقع پر حضور نے کہا، یعنی یہ بھی حضور کا علم غیب شریف بھی ہے۔ نبی پاک کو پتہ تھا نا بندے بیچ میں سے مطلب نکال لیتے ہیں، حضور نے فرمایا میرے بعد کو نبی ہوتے تو عمر ابن خطاب ہوتے، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ ہوں میں آخری نبی۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ حضور نے علیہ السلام جا رہے تھے جہاد کے لیے، تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے پیچھے جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب بنا کے چھوڑ گئے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو بھی چھوڑ گئے۔ حضور چھوڑ کے جا رہے تھے تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ میدان کے آدمی تھے، سپہ سالار تھے، میدانوں میں جہاد کرنا پسند کرتے تھے، حضرت علی باقاعدہ رو پڑے۔ یہ شوق ہوتا ہے، یعنی میں گھر سے نہ چوری نکلتا ہوں چھوٹے بیٹے سے، بھلا کیوں؟ رو پڑتا ہے کہ میں بھی نال جانا ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کئی قسم کی چیزیں ہیں، آپ یہ شوق ہوتا ہے کہ میں نے شوق اور اولاد، ہمیں یہ شوق نہیں۔ وہ تھے نا کچھ لوگ، میں جہاد پہ نہیں جا رہا تو رو پڑے، وہ تھے حضرت ابراہیم ابن ادھم کی نماز قضا ہو گئی تو رو پڑے، تھے کچھ لوگ۔ یہ شوق نہیں اب ہمارا، اگر کوئی دینی چیز قابو آ گئی تو کر لیا، یہ شوق حسن ہے دین کا۔ مولا علی رو پڑے، حضور میں میدان کا آدمی ہوں، آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو حضور نے ان کے اطمینان قلبی کے لیے کیا کہا؟ فرمایا جناب موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے نا کوہ طور پہ 40 دن کے لیے تو اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ گئے تھے۔ فرمایا آپ بھی میرے لیے اسی طرح ہیں جس طرح حضرت موسیٰ کے لیے ہارون ہیں، لیکن فوراً کہا، فوراً، چونکہ حضرت ہارون نبی بھی تھے نا، فوراً کہا آپ میرے لیے اسی طرح ہیں جس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی، یعنی کتنا یہ نازک مسئلہ ہے کہ حضور کوئی فضیلت بیان کرے تو ساتھ ہی فوراً حضور فرما دیتے ہیں کہ ہوں میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی آ سکتا۔ مسئلے کی سمجھ آ گئی؟ اب ذرا آگے بڑھیں۔ یہ تو تھی، میں نے 2 حدیث پڑھ دی، آیت پڑھ دی علمی تشنگی کے لیے۔ ایک صوفیاء کی بھی بات ہے، صوفیاء کی بھی بات ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس، تو بابا فرید صاحب بھی ان دنوں مرید ہو گئے تھے۔ تو کہا قطب الدین تو نے ایک شوباز ہی لیا ہے، بڑی پرواز ہے اس کی۔ تو کچھ بندے نہ پکے ہوتے ہیں، ان کا وہ کہیں اور جا نہیں سکتے، کچھ تو گھاٹ گھاٹ کا پانی پیتے ہیں نا، تو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک در پھڑیے تے ایک در ملیے تے او دے ہی ہو کے مریے، وہ ادھر ادھر جاتے نہیں، مزاج نہیں ہوتا۔ تو حضرت بابا صاحب نے چونکہ اپنے مرشد خواجہ قطب الدین کی نوکری بڑی کی تھی، ڈیوٹی بڑی کی تھی، تو اب ان کے اپنے پیر آئے ہوئے ہیں، صرف سمجھانے کے لیے مثال دینا، اور ضروری نہیں ہر مثال کی تشبیہ بھی ہو، یہ بھی ضروری نہیں۔ مثالیں تو وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ تو سمجھانے کے لیے ہوتی، یہ دیسی بندوں کے لیے بات کرنے لگا ہوں۔ چلو تسی ناراض نہ ہو جائے جیسا انہوں پینڈو آگ چھڑیا ہے، میں آپ پینڈو ہوں نا اس واسطے، آپ غور کریں کیا کہہ رہا ہوں۔ حضرت خواجہ صاحب نے کہا، خواجہ قطب صاحب نے بابا فرید صاحب سے کہ بیٹا پیر صاحب کے آگے کھانا رکھ۔ وہ تو خواجہ معین اپنے پیر کی بات کر رہے تھے نا، بابا فرید کے دادا پیر کی۔ تو خواجہ قطب صاحب نے وہ برتن اٹھایا کھانے والا، گھما پھرا کے لا کے اپنے پیر خواجہ قطب صاحب کے آگے رکھا۔ آپ کہنے لگے فرید الدین او بات سمجھ تو نے، میں نے کہا پیر صاحب کو کھانا دے۔ خواجہ معین صاحب دین رحمت اللہ علیہ کو روٹی کھلا، انہوں نے پھر پلیٹ اٹھائی، گھما پھرا کے لا کے پھر خواجہ قطب صاحب کے سامنے رکھی، پھر خواجہ قطب صاحب کے سامنے۔
حضرت خواجہ قطب الدین صاحب ناراض ہو گئے، کہنے لگے بیوقوف ہیں آپ، مرید تھے نا، شاگردوں مریدوں کو بندہ ڈانٹتا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، اٹھائیے حضرت کو کھانا دیں۔ رب کا بندہ وضاحت نہیں دیتا، نوکر کی تے نخرہ کی، رو پڑے، کہنے لگے سونیا غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، غلطی ہو گئی۔ پھر پلیٹ اٹھائی، پھر ساری محفل گھمائی، پھر ہانپتے کامتے پریشانی میں لا کے خواجہ قطب صاحب کے آگے رکھی۔ خواجہ صاحب ناراض ہو گئے، کہنے لگے فرید الدین کوئی کرنے والی بات کر، میرے مرشد آئے ہیں اور تجھے سمجھ نہیں آ رہی، روٹی نہیں رکھ رہا۔ جب یہ انداز دیکھا نا تو حضرت خواجہ بابا فرید صاحب رو پڑے، کہنے لگے سائیاں میں سمجھ نہیں آ رہی۔ اٹھ کے نا حضرت خواجہ معین الدین صاحب نے خواجہ قطب صاحب کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے قطب الدین فرید کو تنگ نہ کر یار، اسے تیرے سوا نظر ہی کوئی نہیں آتا، اس کی مجبوری سمجھ، اسے کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ سنو یار، سنو، تیرے سوا نہ شے نظر ہی کوئی نہیں آتی۔ ہمارے درویش نے ہمیں مسئلہ بتایا ہے، کہنے لگے جنہاں دلاں وچ عشق ہے رچیا، اونا نہیں پج جانا، پاویں سونے ملن ہزارہ، پاویں سونے، ادھر دیکھو میری طرف، پاویں سونے اول تو مل نہیں سکتے، اس لیے کہ کوئی مثل نہ ڈولن دی، چپ کر میرے علی یہ تھے جا نہیں ہوں بولن دی، لیکن مثال دے رہے ہیں سمجھانے کے لیے، کہتے ہیں پاواں سونے ملن ہزاراں، آسانی یار بٹونا، ہمیں ضرورت کوئی نہیں کسی کی، حضور کے بغیر بعد کسی کی ضرورت، نہ ایسا حسن و جمال، نہ ایسا جود و نوال، نہ ایسی محبت، نہ ایسا کرم، نہ ایسی عطا، ہمیں کوئی ضرورت ہے؟ اتنی سی تعلیم بھی کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ سنو ملت کے جوانوں، رب فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تم اپنی جانوں کے مالک نہیں، تمہاری جانوں کے میرے نبی مالک ہیں۔ اور ایک معنی اولا کا اقرب، تمہاری جان تمہارے اتنی قریب نہیں جتنے میرے نبی تمہارے قریب ہیں۔ ہم اس سے زیادہ قریب کسی کو کر ہی نہیں سکتے، ہمارا بس نہیں چلتا۔ آپ میری بات کو سمجھیں کہ وہ حضور کے ساتھ امت کا خاص رشتہ، یہ پاگل ہو گئے ہیں لوگ جو کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات، حضور نے نا ختم نبوت کا ایک اور مفہوم بھی آپ نے سمجھنا ہے، اس پر بھی غور کرنی ہے۔ پڑوسیوں کے گھر سالن وہ لینے جاتا ہے جس کے اپنے گھر میں صحیح نہ پکا ہو، اور غیر سے کوئی چیز وہ مانگتا ہے جس کے اپنے گھر میں کوئی شے نہ ہو۔ 3 قسم کے سالن پکے ہوں، فریزر میں دودھ پڑا ہو، مٹھائی پڑی ہو، پھل پڑا ہو، اور بچہ جائے نا پڑوسی کے گھر تو ابا تھپڑ مارتا ہے، کہتا ہے میں مر گیا ہوں کمائی کر کر کے، تجھے کس نے اجازت دی دائیں بائیں جانے کی؟ ہر شے جو گھر موجود ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ بھائی ہر شے جو موجود ہے تو ادھر ادھر کیوں جائیں؟ رسول کریم علیہ السلام نے نا ہمیں ہر شے بتائی، حضور نے فقیری کرنے کا طریقہ بھی بتایا اور حکومت کرنے کا